الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جمعہ میں ابھی میں نے آپ حضرات کے روبرو قرآن پاک کی سورہ الحجرات سے چند آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 26ویں پارے میں یہ سورہ حجرات ہے. حجرتن کی جمع یہ حجرات، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، روم کو، اور اس کی یہ جمع ہے حجرات یعنی کمرے، رومز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چند رکوع اور چند صفحات کی یہ سورت ہے. اس میں اللہ نے ہماری زندگی کے آداب، اخلاق، طور طریقے زندگی کو بیان فرمایا ہے، ہماری معاشرت کو بیان فرمایا ہے. ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ماحول میں کس طرح ایک مومنانہ زندگی گزاریں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے کیا طور طریق ہونے چاہیے، ہمارے کیا اخلاق ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی بنیادی باتوں کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. ہم اپنی زندگی میں، معاشرت میں بہت بھاری غلطیاں کرتے ہیں، بنیادی اصولی ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں، جس کے بڑے نقصانات ہم کو اٹھانے پڑتے ہیں اور ہر زمانے میں ہم کو اٹھانے پڑے ہیں. خصوصاً آج کے دور میں ان بنیادی غلطیوں سے اجتناب اور پرہیز انتہائی ضرورت ہے. اور اسلام نے جو صحیح طور طریق ہمیں بتائے ہیں اس میں بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ ان طور و طریق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ نے اس سورت مبارکہ کے اندر اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہم مسلمانوں کے مومنوں کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا اخلاق ہونے چاہیے، کیا طور طریق ہونے چاہیے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم اپنے سماج میں رہتے ہیں، اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے سماج اور معاشرے میں زندگی گزارتے تھے۔ سب سے اعلیٰ ترین سماج اور اعلیٰ ترین معاشرہ اسی کو بتایا گیا ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، رہ سہ رہے تھے۔ خیر القرون قرنی ھذا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں کی بہتری کی جو تعیین فرمائی گئی ہے تو شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی زمانے، جتنے بھی پیریڈ ہوں گے، سب میں سب سے بہترین زمانہ اس کو قرار دیا گیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو آج ہم بھی اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کو وہیں سے سبق ملتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح کے اخلاق برتنے چاہیے، اپنے روزمرہ کے حالات میں، صبح سے شام تک کے حالات میں ہم کیسے ایک مومن اور ایک مسلمان کی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی ذات پاک، سب سے عظیم الشان جو ہستی اور وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ کے بعد سب سے مبارک ذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کیسے زندگی گزاریں، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، ایک حق اللہ ہے اور دوسرا حق العباد ہے۔ سب سے پہلا حق ہر بندے پر اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کا بھی ہر بندے پر حق ہے۔ دو طرح کے حقوق۔ سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے، جس کو ہمیں ادا کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اسے پوری طرح ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا جو حق ہمارے اوپر ہے وہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، کہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ہمیں پوری طرح سے ادا کرنا ہے۔ اب بندوں کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے تو بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم کس طریقے سے ادا کریں۔ یہ بندوں کے حقوق کی فہرست میں یہ سب سے بڑا حق ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو حق ہے وہ تو اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں،
اللہ کی بندگی کو ہم پوری طرح سے بجا لائیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ اب عبادت اور بندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ عبادت اور بندگی کہتے ہیں نماز ادا کرنے کو۔ یقیناً عبادت کہتے ہیں نماز ادا کرنے کو، یقیناً، لیکن صرف نماز ادا کر دینا ہی عبادت اور بندگی کی ادائیگی نہیں ہو گئی، بلکہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی پوری زندگی جو ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے، اس کا نام ہے عبادت اور بندگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد لباس بندگی، زندگی آمد لباس بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی جو ملی ہے بندگی کے لیے ملی ہے، اگر اس زندگی کو بندگی میں نہ لگایا جائے تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اس دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی ہے۔ میں اللہ کے حقوق کو بیان کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ ہر انسان اللہ کا حق ادا کرے، یعنی بندگی کو بجا لائے، اور بندگی کہتے ہیں پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کو بندگی کہتے ہیں، پوری زندگی کو۔ ہم جب نیند کی حالت میں ہوتے ہیں ہم اپنے قابو میں نہیں ہوتے ہیں، ہم نیند میں ہیں، ہم قابو میں نہیں ہیں، ہم اس وقت مکلف نہیں ہیں کسی بات کے۔ کوئی اگر مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ ذہنی دماغی طور پر قابو میں نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کا۔ ایک بچہ بچپنے میں ہے، اس کو سوجھ بوجھ نہیں، شعور نہیں ہے، وہ بھلے برے کو نہیں جانتا، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کا۔ لیکن جب ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو پھر ہم شریعت کے مکلف ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کا ہم کے لحاظ کرنا ہے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہے شریعت کا، اپنے قانون کا، اپنے ضابطے کا، کہ ہم تو نیند کی حالت میں تھے، بے خبر تھے، ہم بیدار ہوئے، ہم جاگے، اب وہیں سے ہمارے اوپر قانون نافذ ہوتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے۔ ہم بیدار ہو گئے، کیا کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ضروریات سے کیسے فارغ ہونا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہم کو، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، ہماری گفتار کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اور جو بھائی بند ہیں، رشتے ناتے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا ویوہار کریں، ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہم کیسی زندگی گزاریں۔ ہم اگر تجارت کر رہے ہیں تو اسلام نے ہمیں تجارت کے رول اصول کیا بتائے ہیں، ہم اگر کسان ہیں تو اسلام نے ہمیں اس کے رول اصول کیا بتائے ہیں، ہم اگر نوکری پیشہ ہیں تو اسلام نے ہمیں اس کے رول اصول کیا بتائے ہیں۔ یعنی جاگنے کے بعد سے پھر سونے تک ہم جتنا کچھ کام کرتے ہیں، عبادت کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، ضروریات کی لائن سے ہو، تجارت کی لائن سے ہو، ہنسنے بولنے کی لائن سے ہو، یہاں تک کہ ہنسی مذاق کی لائن سے بھی ہو، استنجا اور حاجات ضروریات کی لائن سے بھی ہو، اس سب کو اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں
اسی رول اصول پہ ہم چلتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں اپنی کوشش بھر۔ اس کے باوجود بھی ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ نماز آدمی ادا کرتا ہے، جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہے اس کے بعد اس کو سبق دیا گیا ہے استغفار پڑھو، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا تھا کہ سلام پھیرتے ہی معافی مانگنے لگا؟ وہ تو عبادت کر رہا تھا نا، کوئی گناہ تو کر نہیں رہا تھا۔ تو عبادت کرنے کے بعد اس کو سبق دیا گیا ہے کہ معافی مانگو اللہ سے، کیا گناہ اس نے کر دیا ہے؟ اس لیے سبق دیا گیا کہ اس کو اس بات کا احساس ہے ہم نے عبادت تو کیا، نماز تو ادا کی، لیکن ہم پوری طرح نماز کو ادا نہیں کر سکے ہیں۔ جیسا کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم نماز کو ادا نہیں کر سکے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اس طریقے سے حکم کے مطابق کوشش کے باوجود بھی ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے، بھول چوک غلطیاں تو ہو ہی رہی ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ استغفار پڑھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی استغفار پڑھو، استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم ادا نہیں کر سکے، یہ ہے۔ تو اللہ کے حقوق ہم کو ادا کرنے ہیں، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے بھی حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے سب سے بڑے بندے کا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، اور باتیں آئیں گی سب کا حق ادا کرنا ہے درجہ بدرجہ۔ تو چونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن ہم انسان کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، خوشی اور غم میں ہم شریک ہو رہے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، رہ سہ رہے تھے۔ تو کیسے رہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، ناخوش نہ ہوں، یہ سبق صحابہ کرام کو سکھایا گیا، اور ان کے توسط سے قرآن پاک میں ہم کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ آج اپنے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اپنے دینی اعتبار سے جو ہمارے بڑے ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، مدرس ہیں، پیر و مرشد ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ، کیسے رہنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے سبق ملتی ہیں۔ حضرات علماء کرام جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ یہ علماء پر لازم ہے، اور عوام پر، ہمارے اور آپ پر کیا لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں، وہیں سے سبق حاصل کر کے جو برتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، عالم نبی نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کا وارث ہوتا ہے، اس کا احترام نبی کی طرح نہیں کیا جائے گا، لیکن نبی کے وارث کی طرح سے اس کا احترام کیا جائے گا۔ اس میں کوتاہی اگر ہم کریں گے تو جس طریقے سے اللہ نے یعنی ایک طرح سے مجھے لفظ نہیں مل رہا ہے، اگر میں سرزنش کہوں، سختی کہوں، ڈانٹنا کہوں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام سے تھوڑی چپ ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ نے بہت سختی کے ساتھ انہیں منع کیا، ادب سکھایا۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے بھی کوئی بھول ہوتی ہے، کوئی چوک ہوتی ہے پیر و مرشد کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں، عالم ربانی کے بارے میں، تو ہمیں بھی اس میں سبق ملتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہم اللہ کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں،
اس آیت کے اندر جو اللہ نے اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ذکر فرمایا ہے اس صورت کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آئندہ جمعوں میں یہ بات ہوتی چلے گی انشاءاللہ اس صورت کی روشنی میں۔ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم آپس کے تعلقات، ہمارے حقوق ہیں، اس کو ہم سمجھیں۔ تو میں نے عرض کیا بنیادی طور پر کہ ہر انسان پر دو حق لازم ہیں، ایک تو اللہ کا حق ہے اور دوسرے اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، اور اس بندگی کا نام ہے پوری زندگی، بندگی کا نام ہے، اور اس میں اس زندگی کی بندگی کا سب سے خوبصورت ترین جو پھول ہے، جس کو آپ گلاب کا پھول کہہ سکتے ہیں، وہ ہے نماز۔ وہ نماز ہے، سب سے بنیادی جو مظہر ہے اس کا بندگی کا، وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے عمل میں جو حکم ہوا ہے 5 چیزوں کے اندر، وہ نماز ہی کا حکم ہوا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اور کلمہ کے بعد نماز ہی کا ذکر آتا ہے۔ تو اب میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی، ان کا میں صرف ترجمہ آپ کو عرض کروں، انشاءاللہ آگے اگلے جمعے میں انشاءاللہ تشریحات ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو۔ صحابہ کرام جب بولتے تھے تو ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی تھی، اور انسان کی فطری کمزوری ہے نا، وہ بولنے کی بیماری انسان کو زیادہ ہوتی ہے، سنتا کم ہے انسان اور بولتا زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام بھی کچھ بول جاتے تھے، کچھ دیہات سے لوگ آتے تھے، وہ ان کی تربیت تو تھی نہیں اس طرح کی، وہ دیہاتی لوگ آتے تھے، کچھ کا کچھ بول جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ادب سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس طرح سے کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات نہ کرو۔ اس سے ہم کو آج یہ سبق ملتا ہے، آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، لیکن ہم کو سبق ملتا ہے کہ جہاں اللہ کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے، سنت کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، مذہب اسلام کی بات آئے، وہاں اپنی بات کو اونچی کرنے کی فکر نہ کرو، اپنی بات کو لاگو کرنے کی فکر نہ کرو۔ ڈرو کہ میں نے مشورے میں اپنی ایک بات کہی ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات شریعت کے خلاف ہو۔ اگر میری بات شریعت کے مطابق ہو تو اے اللہ مجھ کو بھی اور سب کے دلوں میں ڈالیے، اس پر عمل ہو۔ شریعت کے خلاف ہو تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں گمنامی کی زندگی گزاروں، کوئی مجھے نہ جانے، یہ مجھے منظور ہے، لیکن شریعت کے خلاف بات کہہ کے میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جاؤں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر بات نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور ان سے بلند آواز سے خطاب مت کرو، بلند آواز سے بات مت کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے تم مخاطب ہوتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو ویسے بات مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، گستاخی کرو گے، بے ادبی کرو گے، انجانے میں بھی اگر تم سے ایسا ہو رہا ہے، تم اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہو، تو تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے ہیں، دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے امتحان میں کامیاب فرما دیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یقیناً جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے زور کی آواز سے ندا دیتے ہیں، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے،
اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ معاف کرنے والا رحم والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔